الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ جمعے یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مگر انسان اور فرشتے کی عبادت کے اندر فرق یہ ہے کہ فرشتے کے اندر صرف اطاعت کا مادہ ہے۔ فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ نے اس کے اندر یہ مادہ رکھا ہی نہیں۔ بس اس فرشتے نے اللہ کی مان کر چلنی ہے، جو اللہ نے کہا وہ کرنا ہے۔ انسان کی پیدائش بھی عبادت کے لیے، مگر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا جذبہ بھی رکھا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے۔ نافرمانی کا جذبہ بھی رکھا ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ اسی فرق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ایک فرق رکھا۔ فرشتہ عبادت کرتا ہے، جنت نہیں جائے گا۔ انسان عبادت کرتا ہے، جنت جائے گا۔ انسان کی زندگی سراسر امتحان ہے کہ اللہ کی کرتا ہے یا اپنے من کی کرتا ہے، جو دل میں آیا وہ کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان جو انسان کا دشمن ہے اس کو قید کر دیا۔ آدھا کام اللہ نے کر دیا، لیکن انسان اس کا جو نفس ہے یہ بھی ایک شیطان کی طرح ہے۔ اس کو یہ انسان خود کنٹرول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اور کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے، ہم دنیا کے اندر بہت سی ایسی عمارتوں میں جانا ہوتا ہے جہاں پہلے سے کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ ہم بالکل ڈر جاتے ہیں، انسان کے بچے بن جاتے ہیں کہ ذرا بھی ادھر ادھر ہلے تو کہانی خراب ہو جائے گی۔ انسان کو اپنی جیسی مخلوق سے ڈر تو ہے، وہاں انسان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی مہربانی کر رہے ہیں، ایک نفس کو انسان نے کنٹرول کر کے اللہ کی ماننی ہے، اور جہاں اللہ کی ماننی ہوتی ہے ہم ایسے بدبخت ہیں کہ وہاں بھی اللہ کی نہیں مانتے۔ بڑی بات کرتا ہوں مسجد ریلے، الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، گناہگار سے گناہگار مسلمان کے دل کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے، نماز پڑھے، رمضان آ گیا، روزے رکھے، رمضان آ گیا۔ اچھے لوگ بھی ہیں، مجھے اس سے انکار نہیں ہے کوئی، لیکن اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہم نے مسجد کو مسجد ہی نہیں سمجھا۔ آج ہماری مسجدیں گناہوں سے خالی نہیں ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے، 10-15 سال پہلے چلے جائیں
ایک ڈر اور خوف ہوتا تھا مسلمان کے دل میں، مسجد ہے، نماز ہے، مسجد ہے، نماز ہے، سب ختم ہو گئے۔ ہمارے گناہوں کی نحوستیں اتنی آگے چلی گئی ہیں کہ نماز کا احترام بھی ختم، مسجد کا احترام بھی ختم، عبادت کا احترام بھی ختم، سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ بخدا مسجد میں ہوں، ہمارا بس نہیں چلتا، ہم نماز پڑھتے پڑھتے بھی سب کچھ کر رہے ہو، ہمارا بس نہیں چلتا۔ اور موٹی سی مثال ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، ذرا میرے موبائل کی وائبریشن ہو جائے، میں نماز میں بات کا جواب دینا شروع کر دوں۔ یہ وقت آنے والا ہے، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن ہماری بدبختی ایسی ہے، گناہوں کی نحوست ایسی ہے، ہم نے اپنے دل کے اندر سے اللہ کا خوف نکال دیا ہے۔ تو آدھا کام اللہ نے کیا، شیطان بند کر دیا۔ اب اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو نفس شیطان ہے، انسان اس کو کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یہ ہمارا امتحان ہے۔ اس پر ایک جملہ اور سنیے، بہت سے اچھے لوگ ہوتے ہیں، دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے، یار بہت گناہوں میں زندگی گزار دی، بہت سی اللہ کی نافرمانیاں کر دی، بہت کچھ کر لیا، اب انسان بن جانا چاہیے۔ یہ دل میں ایک داہیہ پیدا ہوتا ہے، یہ گناہ چھوڑ دینے چاہیے، اللہ کی اطاعت میں لگ جانا چاہیے، نیکی کرنے والے بن جانا چاہیے۔ اللہ کی کتنی مہربانی ہے، ایسا انسان جس کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میری زندگی سدھر جائے، میری زندگی اچھی ہو جائے، تو اس سدھرنے کے لیے اللہ نے رمضان المبارک دے دی۔ ایک کتاب میں ایک عجیب جملہ لکھا ہے، کہا جس انسان نے رمضان المبارک کا مہینہ جیسے گزارا، اس کے بعد والی زندگی بھی ویسے ہی گزارے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے گزارا، اس کے بعد کی زندگی بھی ویسے ہی گزارے گا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ رمضان المبارک کو ہم قیمتی بناتے ہیں کہ نہیں بناتے۔ رمضان میں جو عبادتیں کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ رمضان میں گناہوں سے بچیں گے تو رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے بچائیں گے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ اس رمضان کو ہم نے قیمتی بنانا ہے کہ نہیں بنانا۔ جہاں دل میں یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اچھا انسان بن جاؤں، اللہ کی کرنے والا بن جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سے کام دیے، بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم جنت، لڑائی لڑنے والے پہلے زمانے میں تلوار سے لڑتے تھے تو ان کے پاس ایک طباخ جیسی چیز ہوتی تھی، اس کو ڈھال کہتے ہیں، سامنے والے کا وار اس سے بچاتے تھے۔ نبی نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ ایک ڈھال ہے، دشمن کے وار سے بچاتا ہے۔ ایک دشمن تو اللہ نے بند کر دیا، شیطان ہے، لیکن یہ جو نفس لگا ہوا ہے شیطان، پورے 11 مہینے ہم اس کو گناہ کر کے خوش کرتے ہیں، اس کو روکنا ہمارا کام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں تم روزے رکھو گے ہم تمہیں ستھرا کر دیں گے، پاک صاف کر دیں گے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، ہمارے یہاں تقویٰ یہ ہے کہ بہت نفلیں پڑھنے والا ہو، تسبیح پڑھنے والا ہو، اس کو تقویٰ نہیں کہتے۔ تقویٰ کہتے ہیں جو گناہوں سے بچنے والا۔ ہم نے تقویٰ کچھ اور لیا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی بہت نفلیں پڑھ رہا ہو نا، اس نے پیشانی کالی، بڑا متقی آدمی ہے، بھلے وہ حرام خور ہو، حرام کھا رہا ہو، بس نماز پڑھنے سے وہ متقی بن گیا، تسبیح اس کے ہاتھ میں 500 دانے کی ہے، متقی بن گیا، بھلے وہ کچھ بھی کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، جو گناہوں سے بچتا ہے وہ متقی ہے، تقوی والا ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ روزہ تمہیں
تقوی پیدا کرتا ہے تمہارے اندر، تمہیں ستھرا کرتا ہے، صاف کرتا ہے۔ عقل سے سوچنے کی بات ہے۔ روٹی ہم کھاتے ہیں، پانی ہم پیتے ہیں، یہ ہمارے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے۔ لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے تو کہا اب تمہارے لیے حرام ہے، کھا بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے، ایک حلال چیز کو حرام کر دیا، روک دیا۔ یہی تقوی کی پہلی سیڑھی ہے، یہی تقوی کی پہلی سیڑھی ہے کہ حلال چیز اب تمہارے لیے حرام ہو گئی، تم کھا پی نہیں سکتے جب تک روزہ ہے تمہارا۔ انسان کو اللہ نے بیوی دی، اس سے فائدہ اٹھائے، روزے کی حالت میں اس حلال کام کو بھی روک دیا، اب نہیں کر سکتے جب تک تمہارا روزہ ہے۔ 3 چیزوں سے روزے کی حالت میں روک دیا، 3 چیزوں سے، 3 چیزوں سے روک دیا، حلال ہے۔ اب عقل سے سوچئے، جو کام حرام ہے وہ روزے میں حلال ہو سکتا ہے، لیکن میں نے حلال کیا ہے، میں نے حلال کیا ہے۔ میں جھوٹ بھی بولوں گا روزے کی حالت میں، غیبت بھی کروں گا روزے کی حالت میں، اور جتنے ناجائز کام ہے اس کو کروں گا۔ کیا ہے جی؟ روزہ رکھا ہوا ہے، روزے سے مطلب بھوکا پیاسا ہے، روزے سے نہیں ہے۔ جس بندے کو یہ سمجھ آ جائے کہ روزے کے اندر میں نے گناہ نہیں کرنا، روزے کے اندر میں نے گناہ نہیں کرنا، تو یاد رکھیے اس سے بڑا متقی دنیا میں پھر کوئی نہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم نے اس کو دنیا کی کمائی کا سیزن سمجھا، آخرت کی کمائی کا سیزن نہیں، دنیا کی کمائی کا سیزن۔ خود بھی لگ گئے، ورکروں کو بھی لگا دیا، سب تھک رہے، پیسہ آ جائے، کیوں؟ عید آ رہی ہے۔ ایک عید کیا کر لے گی؟ خرچے، یہ خرچے کیا کر لیں گے؟ جس انسان کی نظر پیسے پر چلی جاتی ہے، اللہ سے ہٹ جاتی ہے، بخدا اللہ بھی اس کو ایسی چکریوں میں ڈال دیتا ہے، وہ دنیا ہی میں گھومتا رہتا ہے، کما پھر بھی کچھ نہیں سکتا، کما پھر بھی کچھ نہیں سکتا۔ اسلام کہتا ہے، نبی کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان میں عبادت بڑھا دو۔ اچھے لوگ عبادت بڑھا دیتے ہیں، لیکن ایسے ظالم بھی ہے، خود تو نہیں کرتے، دوسرے کی عبادت کرنا ہے، یہ کر اسی چکر میں پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معمول اسلام نے ہمیں سکھایا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اچھے لوگ ہیں، رمضان کا نام سنتے ہی گناہوں سے بچ جاتے ہیں، ہم جیسے بدبخت بھی ہیں کہ گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ گناہ بڑھ جاتے ہیں، یہ حال بھی ہے، گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عبادتوں کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں خرچ بھی کرتے تھے، اور خوب خرچ کرتے تھے، خوب خرچ کرتے تھے۔ رمضان میں ہماری سوچ کیا ہے؟ جمع کرو، سیزن ہے کما لو، لیکن سیزن کما نہیں سکتا۔ وہی آخری عشرہ رمضان کا آتا ہے، ہاتھ سر پہ رکھا ہو تو کیا ہو گیا جی، اس کو یہ بھی دینا ہے، اس کو یہ بھی دینا ہے، اس کو یہ بھی دینا ہے کچھ بھی نہیں۔ کاش ہم اپنی سوچ کا زاویہ تھوڑا سا بدل لیتے، تھوڑا سا، زیادہ نہیں۔ ویسے ہی ہم کو اللہ نے اختیار دیا ہے، قرآن تو کہتا ہے پیدا تم کو عبادت کے لیے کیا، اللہ نے کہا کھاؤ بھی، پیو بھی، کاروبار بھی کرو، سب کچھ کرو، میری عبادت کا وقت آئے بس عبادت کرو۔ اس سے بڑا اختیار کو چاہیے؟ اس سے بڑا اختیار کوئی چاہیے؟ اب ہم نے کیا کیا کہ جو اللہ کی عبادت کا وقت تھا وہ بھی ہم نے کام میں لگا دیا، اللہ کی عبادت بھول گئے۔ اور میں اکثر ایک بات کہتا آتا ہوں، جب آدمی غریب ہوتا ہے نا، سب عبادت یاد رہتی ہے،
تو اب اللہ سب یاد رہتا ہے. جب پیسہ آنا شروع ہوتا ہے پھر سب کو ایک ایک کر کے بولنا شروع ہوتا ہے. اور وقت لفظ کیا ہوتے ہیں زبان؟ ٹائم نہیں. جس نے تجھے سب کچھ دیا اس کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں. کیا عجیب بات ہے. جس نے تجھے پیدا کیا اس کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے. جب غریب ہوتا ہے تو عبادت سب کرتا ہے, مسجد میں آ کے تنگ بھی سب کو کرتا ہے کوئی بھی ہو, اور جب پیسہ آ جاتا ہے تو مسجد ہی سے دور چلا جاتا ہے, عبادت سے دور چلا جاتا ہے. یہ انسان اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. اللہ نے کہا عبادت بھی کرو, کھاؤ بھی, پیو بھی, سب کچھ کرو, سب کچھ کرو, لیکن ہم نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا. ہم نے سمجھا بس پیسہ ہی کماؤ, دنیا ہی سب کچھ ہے. دنیا, اللہ کو بھول گئے, اللہ کو بھول گئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ, یہ مہربانی اللہ کی, 11 مہینے انسان اللہ سے دور رہتا ہے. یہ گناہگار بندے کو مسجد میں کون لے کے آیا؟ میں اپنے اختیار سے آیا ہوں, اللہ لے کے آیا. ماشاءاللہ مسجدیں بھر گئی, نمازی آ گئے, عبادت ہو رہی ہے. کرنا یہ ہے کہ اللہ اس عبادت کی حقیقت ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. جان چھوڑانے والی کہانی نہ کریں. ہم عبادت کرتے ہیں جان چھوڑانے والی کہانی سے. موٹی سی مثال ہے, مسجد آئے, دیکھا مسجد میں رش لگا پڑا ہے, بس جہاں جگہ ملی نماز پڑھ لی, یہ جان چھوڑانے والی کہانی. تو اب ہمارا بس نہیں چلے گا کہ ہم پھر باتھ روم کے سامنے بھی نماز پڑھیں گے, باتھ روم کے اندر بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں. کیوں جی؟ اللہ قبول کرنے والا ہے. جان چھوڑانے والی کہانی. جہاں اللہ نے یہ چیز ہمارے اندر پیدا کی کہ عبادت کرو, اللہ اپنے گھر تک لے آیا, تو اس عبادت کو اب ہمیں اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. تھوڑی کرے اچھے طریقے سے, جان چھوڑانے والی نہ ہو. اللہ موقع دے رہے ہیں, نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, ہمارے لیے نمازوں کی رکعتوں میں اضافہ ہوا, اس کو ہم کرنے والے ہو. کیوں؟ اللہ نے ہمارے لیے اس کو رکھا ہی اسی لیے کہ ہمیں صاف ستھرا کرے. اللہ نے یہ مہینہ رکھا ہی اسی لیے کہ ہمیں صاف ستھرا کرنا چاہ رہے ہیں, بنانا چاہ رہے ہیں. اب ہمارے اختیار میں ہے ہم اللہ کی کتنی مان کر کے اپنے آپ کو بنا رہے ہیں. اس مبارک مہینے میں ہم اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں یا بگاڑنا چاہتے ہیں, یہ ہمارے اختیار ہے. نبی نے فرمایا روزہ ڈھال ہے, ڈھال سے بچاؤ ہوتا ہے. انسان کو اتنا یاد آ جائے کہ میرا روزہ ہے, میرا روزہ ہے, یہ بہت ساری چیزوں سے بچ سکتا ہے, بہت ساری چیزوں سے بچ سکتا ہے. اگر بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود میرے گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہے, میرے گناہ مجھ سے کم نہیں ہو رہے, تو بس پھر میں بھوکا پیاسا ہوں. میرا بھوکا پیاسا رہنا شاید اللہ کو پسند ہے, ورنہ نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. نبی فرما رہے روزہ ڈھال ہے, تو ڈھال بچاتی ہے, گناہوں سے دور کرتی ہے. رمضان میں ہمارے گناہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں, گھٹنا شروع نہیں ہوتے. اچھے لوگ ہیں, ان کی نیکیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, انہیں فکر ہو جاتی ہے کہ اللہ نے موقع دیا ہے, پتہ نہیں یہ موقع دوبارہ ملے گا کہ نہیں ملے گا, ابھی اس سے فائدہ حاصل کرو. ایک ہمارے اندر ایک دوسری خرابی ہے, ہم نے نیکیوں کو تولنا شروع کر دیا. یہ چھوٹی ہے, یہ بڑی ہے, یہ درمیانی ہے, یہ ایسی ہے. نیکی نیکی ہے, اللہ جس کا موقع دے رہے کرتے رہو.
اللہ تعالیٰ جس کا موقع دے رہے ہیں کرتے رہو. کیا معلوم اللہ تعالیٰ کے یہاں کون سی نیکی جو ہے ہمارا بیڑا پار کروا رہا ہے؟ ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، اس موقع سے خوب فائدہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے، اور یہ مہینہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. یہ تو بات وہ تھی جو گزشتہ جمعے سے چل رہی تھی، آج اس کو مکمل کیا. بعد ہمارے جوان روزے کی حالت میں بہت ساری باتوں سے پریشان ہوتے، پوچھتے اکثر آ کر کہ جی روزے میں یہ کر سکتے ہیں، 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 پریشان ہوتے. روزہ بھائی کوئی ہوا نہیں ہے، کوئی بھوت نہیں ہے کہ ہم پریشان ہو جائیں. عام زندگی ہے، جیسے عام زندگی گزارتے ہیں ویسے ہی رمضان کی روزے کی زندگی ہے. فرق اتنا ہے بس کھانا پینا نہیں، باقی زندگی وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر. لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے جی روزے کی حالت میں بال کٹوا سکتے ہیں؟ کٹوا سکتے ہیں، جسم کے جہاں کے بال کاٹے، کوئی پابندی نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا. جی ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ کاٹ سکتے ہیں. ناخن کاٹنے سے، جسم کے کسی حصے کے بال کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ باقی رہتا ہے. ایسے ہی اکثر ایک مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ مولوی صاحب ہمیں روزے کی حالت میں الٹی آ گئی. جب الٹی آ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، الٹی لائی جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے. الٹی آنے کا مطلب کیا ہے؟ خود آ گئی. اور لانے کا مطلب کیا ہے؟ میں انگلی حلق میں ڈال کے الٹی کروں، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. لیکن جو الٹی خود بخود آ گئی، انسان کے معدے نے اس کھانے کو برداشت نہیں کیا، جو خود آ گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب لوگ خواہ شکوک اور شبہات میں پڑتے ہیں، جی شاید میرے دماغ میں یہ ہے کہ کچھ کھانا اندر چلا گیا، کچھ یہ. میں نے اس لیے موٹی سی بات بتا دی، جو الٹی خود آئی ہے طبیعت کے بگڑنے سے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے تھوڑی ہو، زیادہ ہو، کتنی بھی کیوں نہ ہو. لیکن جو انسان اپنے حلق میں انگلی ڈال کر کے الٹی خود کرے گا، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگلا ایک مسئلہ جس سے پریشان ہوتے ہیں کہ جی روزے کی حالت میں تھے، غسل لازم ہو گیا. روزے کی حالت میں سو گئے، سونے کی حالت میں غسل لازم ہو گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کی حالت میں سو گئے، سونے کی حالت میں غسل لازم ہو گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ غسل میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ غرارے نہیں کرنے، ورنہ غلطی سے حلق میں پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اب عام کلی کی طرح گلی کرنی ہے. ایسے ہی ناک کے اندر پانی ڈالنے میں کچھ زیادہ مبالغہ نہیں کرنا، انگلی گیلی کر کے اچھی طرح ناک کے نتنوں میں پھیر دے، باقی نہا لے، غسل ہو جائے گا. ایسے ہی بیچارے بیماری، کبھی بیماری ہو جاتی ہے، روزے میں انجیکشن لگوانا پڑ جاتا ہے، ڈرپ لگوانی پڑ جاتی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. شوگر کا مریض ہے، افطار سے پہلے انسولین لگاتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ڈرپ لگانے سے، انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب آج کل چونکہ سردی کا زمانہ بھی چل رہا ہے تو ناک بند ہو جاتی ہے، ناک کے اندر بام لگا دیتے ہیں، اس سے روزہ جائے گا. ناک کے اندر بام لگانے سے روزہ جائے گا. ناک اور منہ ایسی جگہ ہے جہاں سے حلق کے اندر چیز جا سکتی ہے، اس سے بچانا ہے. ایسے بیچارے دمے کا مریض ہوتا ہے، وہ انہیلر استعمال کرتا ہے، اس سے بھی روزہ جائے گا، اس میں دوائی ہوتی ہے. لیکن آپ انجیکشن لگائیں، ڈرپ لگائیں، افطار سے پہلے شوگر کا مریض جو ہے وہ انسولین لے، چاہے وہ پیٹ میں لگا رہا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آخری بات،
اکثر لوگ روزے میں سمجھتے ہیں جو ہمارا تھوک ہے اس کو ہم نگلیں گے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بھائی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, نگلتے رہو جتنا دودھ آ رہا ہے. اب بہت سے لوگ بیچارے کیا کرتے ہیں, منہ میں جمع کرتے رہتے پھر باقی جا کے باہر پھینک کے آتے. ایسے ہی ابھی ٹھنڈ کا موسم ہے, انسان کے اندر ناک میں ریشے آ گئے, حلق میں ریشے آ گئے, وہ اندر چلے گئے, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. حلق کی چیزیں اندر ہی جا رہی ہیں, اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تھوک نگلتے رہیں, تھوک جو ہے نگلتے رہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وضو کرنے کے بعد, وضو کے دوران انسان کلی کرتا ہے, اب وہ کلی کے بعد ایک مرتبہ تھوک دیا بس, اب وہ بیچارہ آخر تک تھو 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 کرتا رہتا ہے کہ تو کلی کی ہے نا میرا. وہ بھائی شریعت اتنی سخت نہیں ہے, ایک مرتبہ جو آپ نے کلی کی اور تھتکار دیا, کہانی ختم ہو گئی, اس کا اب جو تھوڑا بہت رہے گا اللہ نے معاف کر دیا اس کو. اب ہم کیوں پریشان ہو؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے.